خیبر پختونخوا میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 19 جولائی سے جاری بارشوں سے مختلف حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 19 زخمی، 17 اضلاع متاثر، جبکہ فلش فلڈ سے متعلق گھر تباہ۔ پی ڈی ایم اے کی امدادی کارروائیاں تیز۔ 23 جولائی تک مزید بارشوں کے پیش نظر الرٹ جاری، شہریوں کو غیر ضروری سفر اور سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کی ہدایت۔ پیٹرول ڈلوائیں یا کھانا کھائیں، شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر پھٹ پڑے۔ کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے روزمرہ کی اشیاء، ٹرانسپورٹ اور بجلی بھی مزید مہنگی ہو جائے گی۔ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے جو بھی معاہدے اپنی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ کیے ہیں وہ موجود ہیں، اور ان معاہدوں کے ساتھ جو بھی ان کی ذمہ داری ہیں ہم اس کے اندر ان کی پوری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ جو کابینہ نے کیا تھا اس کو نتھی کر دیا گیا ہے ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ، تاکہ ڈاکیومنٹیشن کی زد کے اندر لا سکیں۔ یہ تو مناسب نہیں ہے نا کہ بغیر کوئی پوچھے ہم کاروبار کریں، اور اس کے مطابق ہے، اور جو جائز منافع ہے اس میں جو ان کی مدد ہوگی ہم اس کے لیے بالکل ان کے ساتھ ہیں۔ وزارت نے پہلے بھی سمری بھیجی تھی، آج بھی ہم اس پہ کھڑے ہیں۔ وہ تو بجٹ کے اندر آپ کا کنٹینجنسی کے لیے جو بھی معاملات ہیں وہ تو فائنانس نے بالکل رکھا ہے، پرائس ایکولائزیشن فنڈ کے اندر بھی کچھ پیسے دیے، لیکن ابھی تو کام شروع ہوا ہے نا جنگ کا، جو دوبارہ بڑھی ہے۔ مارجن کے لحاظ سے ڈیلرز کے مطالبات جائز ہیں، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا اعتراف۔ کہا ڈیلرز چیئرمین اوگرا کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کریں۔ ڈیلرز نے جو بھی معاہدے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ کیے وہ موجود ہیں۔ مارجن میں اضافے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے ڈیجیٹلائزیشن سے منسلک کر دیا۔ جو تیل خریدے وہ بھی حساب دے، جو بیچے اس کے پاس بھی رسید ہو۔ آج مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ جنگ نے پھر زور پکڑ لیا، ہم 7 دن کی ایوریج قیمت کے حساب سے چل رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی آج بھی جنگ کی سطح سے نیچے رکھی گئی ہے۔ ایران امریکہ جنگ کی آگ مزید پھیل گئی۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل 11ویں رات بھی فضائی حملے۔ ایرانی فوج کے آپریشنز کے مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی افواج نے ایران کے فوجی آپریشن مراکز، بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ ایران پر حملوں کی 11ویں لہر مکمل۔ گزشتہ 3 ماہ میں ایران نے 30 سے زائد تجارتی جہازوں پر حملے کیے۔ ایرانی حملوں سے سینکڑوں ملاحوں کی جانیں خطرے میں پڑیں۔ آزادانہ جہاز رانی بھی متاثر ہوئی۔ کشیدگی کے باوجود اب نئے ہرمز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہے۔ امریکی افواج نے 450 ملین بیرل خام تیل کی محفوظ ترسیل میں معاونت کی۔ ایران پر امریکی حملوں پر ایران کا بھرپور جواب۔ خلیج میں امریکی اڈوں پر بھرپور جوابی حملے۔ ایرانی فوج کا آپریشن سائقہ کے تحت حملوں کی 21ویں لہر میں کویت میں قائم امریکی فوجی اڈے کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملوں میں اڈے کے اسلحے ڈپو اور بڑی افواج کے لاجسٹک آلات کو نشانہ بنایا۔ ایران نے خبردار کیا کہ جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو نشانہ بنائیں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے خبردار کیا کہ جوہری تنصیبات پر حملہ خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ دوسری طرف امریکہ نے مزید ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق 17 جولائی کو اردن کے موافق الستلی ایئر بیس پر ایرانی حملے میں لاپتہ ہونے والا امریکی فوجی ہلاک ہوا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ پینٹاگون اس سے قبل اردن میں فوجی اڈے پر اپنی 2 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر چکا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ کویت کے علی السالم ایئر بیس پر حملے میں ٹیکنیکل ریڈار کمپلیکس اور ابتدائی انتباہی ریڈار تباہ ہوا۔ بوبیان جزیرے پر موجود ایک اور ریڈار نظام بھی نشانہ بنا۔ جارحیت کرنے والے کو سزا دینے کا آپریشن جاری رہے گا۔ ایران میں جاری جنگ پر امریکی سینٹ کمیٹی میں گرما گرمی۔ امریکی وزیر جنگ پر پیٹ ہیگزٹ سے سینیٹرز کے تلخ سوالات، تلخ جملوں کا بھی تبادلہ۔ سینیٹرز نے کہا کہ یہ آپ کی سخت ناکامی ہے۔ وزیر جنگ نے دفاعی اخراجات کے لیے مزید $87 ارب مانگ لیے۔
کہا ایران کے ساتھ جاری جنگ پر امریکہ اب تک تقریباً 37.5 ارب ڈالر خرچ کر چکا، جو مئی میں دیے گئے گزشتہ تخمینے سے تقریباً 8 ارب ڈالر زیادہ ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹن گیلبر نے الزام لگایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کانگریس سے بمباری کے لیے لامحدود رقم مانگ رہی ہے۔ امریکی عوام اپنے خاندانوں کے لیے خوراک تک خریدنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول جوہری معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول جوہری پروگرام کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب کو توانائی کے شعبے میں جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوگی۔ امریکی کمپنیاں سعودی عرب میں سول جوہری منصوبوں کی تعمیر، تکنیکی معاونت، تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کریں گی۔ اس تعاون کا مقصد بجلی کی پیداوار میں اضافہ اور توانائی کے متبادل ذرائع کے فروغ دینا ہے۔ معاہدہ امریکی قانون کے تحت کانگریس کے سامنے منظوری اور جائزے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ معاہدے کی میعاد 30 سال ہے۔ جوہری تعاون معاہدے کی مالیت کئی ارب ڈالر ہونے کا تخمینہ ہے۔ پاکستان کی امریکہ سے 10 ارب ڈالر مالی معاونت کی درخواست۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے 5 سالہ ایکسچینج سٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی کی مد میں مالی معاونت کی درخواست کی۔ مالی معاونت کی منظوری کی صورت پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوگا، روپے پہ دباؤ میں کمی آئے گی، جبکہ IMF سمیت دیگر عالمی مالیاتی اداروں پر انحصار کم ہونے کی بھی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو واشنگٹن اور دیگر شراکت داروں سے معاشی تعاون کی امید ہے، تاہم امریکی محکمہ خزانہ اور پاکستانی وزارت خزانہ نے تاحال خبر پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دہشت گردی کے مبینہ نیٹ ورک سے متعلق اہم انکشافات۔ گرفتار مبینہ خارجی سہولت کار نے تفتیش کے دوران کئی معاملات سے پردہ اٹھا دیا۔ شدت پسند عناصر سے روابط اور مذہبی فتاوی کے مبینہ غلط استعمال کے حوالے سے اعتراضات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انکشافات کے بعد غیر رجسٹرڈ مدارس کی نگرانی اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی کی ضرورت پر زور۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن شفاف جانچ اور مؤثر حکومتی نگرانی شدہ پسند کی روک تھام کے لیے ناگزیر ہے۔ بھارتی نوجوان کی تحریک زور پکڑ گئی۔ ملک کے اندر اور باہر شدید احتجاج۔ نام نہاد جمہوریت کا چہرہ آشکار۔ بھارتی پولیس کا احتجاج کرنے والے نوجوانوں پر تشدد، پرامن مظاہرین پر گولیاں چلا دیں۔ تعلیمی نظام میں موجود بے ضابطگیوں پر نوجوانوں کا مودی اور بھارتی وزیر تعلیم سے استعفے کا مطالبہ۔ کوکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دپکے کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے بھی مودی اور پولیس کی غنڈہ گردی کو پرامن جمہوری احتجاج کرتے بھارتی جوانوں کی تذلیل قرار دے دیا۔ عالمی جریدے الجزیرہ کے مطابق بھارتی پولیس نے پارلیمنٹ کی جانب سے جانے والے سڑکوں پر پھیلنے والے ہجوم کو روکنے کے لیے نوجوانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ احتجاج میں شامل 60 سے زائد افراد گرفتار، جبکہ دلی کے 2 اسپتالوں میں 100 سے زائد زخمی افراد کو لایا گیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت پر خواتین کے حقوق سلب کرنے کے الزامات۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم، روزگار اور عوامی زندگی پر سخت پابندیوں کے باعث صنفی امتیاز مزید گہرا ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ خواتین کی محدود شرکت افغانستان کے تعلیمی، صحت اور معاشی شعبوں پر سنگین منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔